چیتا دنیائے حیوانات کا کامیاب شکاری۔ تیز رفتاری کا راز کیا ہے؟ چیتا دھاڑتا کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ ہے چیتا۔ تیز رفتاری، پھرتی اور چالاکی میں چیتے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیتے کو اس کے ماحول کے مطابق بنایا ہے۔ چیتا جنگل کے ماحول کا خاص حصہ ہے۔ یہ بغیر کسی وجہ کے انسان پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ بڑھتی ہوئی آبادی نے اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے ہاں ملنے والا چیتا بھی اب بہت کامیاب ہے۔ ہماری حکومت کو اب اس کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ چیتے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو بہت تیز رفتاری سے بھاگتا ہے اور کامیاب شکاری ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، چیتا جنگل کا شہزادہ۔ دنیا کا تیز ترین جانور چیتا ہے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر بے اختیار جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صناعی کاریگری کی داد دی جائے تو اس نے کتنے رنگ برنگ حیوانات پیدا کیے ہیں۔ چیتا بھی قدرت کا جیتا جاگتا شکار ہے۔ چیتا لمبی ٹانگیں اور لمبی دم رکھتا ہے، اس لیے بڑی بلیوں کی دنیا کا گرے ہاؤنڈ شکاری کتا کہلاتا ہے۔ اس کی دو بنیادی اقسام ہیں، افریقی چیتا اور ایشیائی چیتا۔ ان دونوں کے مابین قد کاٹ، عادات اور رنگ کا معمولی سا فرق ہے۔ چیتا ناک سے دم تک تقریباً 6 فٹ لمبا، 3 فٹ اونچا اور 42 سے 50 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ باگھ، لیپرڈ اور امریکی تیندوے جیگور کو چیتا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ چیتے کی نمایاں ترین پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پر آنکھوں سے منہ تک سیاہ لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ سیاہ لکیریں خام خواہ پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ ان کی بدولت دھوپ کی چمک چیتے کی آنکھوں میں نہیں پڑتی۔ یوں وہ بھاگنے کے دوران شکار پر نظر رکھتا ہے اور دور تک دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ چیتے کی قطعی رنگت والی کھال پر گول سیاہ دھبے ہوتے ہیں۔ یہ دھبے 2 سے 3 سینٹی میٹر قطر کے ہوتے ہیں۔ پیٹ کے سوایہ دھبے چیتے کے پورے جسم پر ملتے ہیں اور یہ دوران شکار اس سے چھپنے میں مدد دیتے ہیں۔ دم کا سرا گیند کی مانند پھولا ہوا اور بالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ باگھ اور امریکی تیندوے چیتے سے بڑے جانور ہیں، تاہم چیتا قد میں بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور۔ چیتے کی شہرت کا راز اس کی زبردست تیز رفتاری سے ہے۔ وہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور ہے۔ چیتا 400 گز تک 113 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیتے کی پھرتی کا اندازہ یوں لگائیے کہ وہ صرف 3 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ لیتا ہے۔ چیتا بھاگنا شروع کرے تو پہلے 20 سے 25 فٹ لمبی 2-3 چھلانگیں لگاتا ہے، پھر رفتار پکڑتا ہے۔ چیتا اپنے شکار کو خوب دوڑاتا ہے تاکہ وہ تھک جائے تو اسے دبوچ سکے۔ وہ شکار پکڑنے کے لیے ناخنوں اور دانتوں سے نہیں بلکہ اپنی حیرت انگیز رفتار سے مدد لیتا ہے۔ تیز رفتاری کا راز۔ اللہ تعالیٰ نے چیتے کا پورا بدن اس انداز میں ڈھالا ہے کہ خوب تیزی سے دوڑ سکے۔ مثال کے طور پر اس کا دل بڑا اور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح چیتے کے نتنے بھی بڑے ہوتے ہیں۔
यूं भागते हुए इसे सांस लेने में आसानी रहती है। इसके फेफड़े भी अपने कद काठ वाले जानवरों की निस्बत बड़े हैं। इस तरह दौड़ते हुए चीते को मुसलसल ऑक्सीजन मिलती रहती है। चीता, शेर, बब्बर शेर, बाघ, तेंदुए वगैरह अपने हलक में लामी हड्डी की वजह से दहाड़ने की ताकत रखते हैं। चीते के हलक में ये हड्डी नहीं होती, इसलिए वो दहाड़ने की बजाय बिल्ली की तरह खर खर करता है। चीता 10 से 12 साल तक जिंदा रह सकता है। चीते की एक और ख़ास बात कि वो अपने पंजों के नाखून अंदर बाहर करने की सलाहियत रखता है। ये खूबी छोटी बिल्लियों की 3 अक़साम और चीते के अलावा किसी बड़ी बिल्ली में नहीं मिलती। चीता जब दौड़ना शुरू करे तो नाखून बाहर निकाल लेता है। यूं इसे भागते हुए मज़ीद गिरफ्त मिल जाती है और वो यूं अपना तवाज़न बरकरार रखता है। चीते का सर छोटा मगर पेट लंबा है, इसलिए इसे देखकर लगता है कि वो बेचारा चीता भूखा, और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि चीते के इलाके में कोई और चीता घुस आए तो इसे मार भगाता है। ताहम तन्हा चीता शिकार की तलाश में 800 से लेके 1500 किलोमीटर दूर तक भी जा सकता है। यही वजह है कि ईरान में पाए जाने वाले बाज़ चीते बाज़ औक़ात पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में घुस आते हैं। चीते बसते कहाँ हैं? चीता खुले मैदान में रहने का शौकीन है, जहाँ ऊंची नीची घास हो, झील हो और कुछ दरख्त और टीले भी ऊंची घास में से छुपने का मौका मिलता है। ताहम वो सहराई और पहाड़ी इलाकों में भी मिलता है। चीता देखने की कुव्वत के जरिए शिकार करता है, रात को सोता है, शदीद गर्मी हो तो सुबह सवेरे या शाम के वक्त शिकार पकड़ते हैं, तब मौसम कुछ ठंडा होता है। चीता तन्हाई पसंद जानवर है, उम्मन अकेला ही गारों या खो में रहता है, लेकिन 2 से 4 चीते भी मिलजुल कर रह लेते हैं। ये चीते आमतौर पर सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहते हैं, मिलकर शिकार करते हैं। इनका अपना मखसूस इलाका होता है जो 12 से 35 किलोमीटर तक फैला होता है। अहम तरीन बात, 100 साल पहले अफ्रीका और रशिया के 40 से ज़्यादा ममालिक में 1 लाख चीते बसते थे। आज सिर्फ 20 मुल्कों में 10-12 हज़ार चीते बाकी रह गए। इनके तादाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम हुई है। अव्वल इंसानों ने इस मैदानों पर कब्जा कर लिया जहाँ चीते बसते थे। चीतों के ठिकाने छीन लिए गए और शिकार भी होते रहे। इनके तादाद घुटने लगी है। फिर चीते के बच्चों में शरह मुआद भी बहुत ज़्यादा है। 50% बच्चे बीमारियों के बायस चल बसते हैं या फिर दूसरे जानवर मसलन गीदड़, शेर इन्हें खा जाते हैं। इसलिए चीता इन जानवरों में शामिल है जो दुनिया में ख़त्म होने से 2-4 है। चीते की दुम, भागते हुए चीता अपनी दुम से पतवार जैसा काम लेता है। कई हिरन दौड़ते हुए अचानक मुड़ जाते हैं, तब चीता अपनी दुम ही की मदद से अपना तवाज़न बरकरार रखता है। यूं शिकार का ताक़ब ख़त्म नहीं होने देता। शरारती बच्चे, जी हाँ, मादा चीता एक बार में 3 से 9 बच्चे देती है। बच्चों की आंखें बंद होती हैं, इसलिए पहले हफ्ते में माँ इनकी देखभाल करती है। बच्चों की खाल जर्दी माइल सफ़ेद रंगत की होती है। 150 से 300 किलोग्राम वजन रखते हैं। गर्दन पर शेर जैसे बाल होते हैं, लेकिन जूं जूं बड़े होते हैं ये बाल ख़त्म हो जाते हैं। माँ हर 3 से चौथे दिन बच्चों को नई जगह ले जाती है ताकि वो शिकारी जानवरों से महफूज रहें। 5-6 हफ्ते बाद बच्चे चलने फिरने और शरारतें करने लगते हैं। माँ फिर इन्हें शिकार करना सिखाती है। सबसे कामयाब शिकारी चीता हिरन, खरगोश और बड़े चूहे वगैरह खाता है। पहले वो शिकार के करीब पहुंचता है, फिर बरक रफ्तारी से इस पर हमला करता है। चीता अक्सर 1-1.5 मिनट में शिकार न पकड़ सकते तो थकन के मारे रुक जाता है। ताहम इसे 50% हमलों में कामयाबी मिलती है। ये शरह कामयाबी बहुत बुलंद है, इसलिए चीता दुनिया हैवानात में कामयाब तरीन शिकारी है। चीता शिकार पकड़ते ही दांतों से इसका गला दबोच लेता है ताकि वो सांस बंद होने से मर जाए। चीते की इक़साम, शाह चीता, ये अफ्रीका में मिलता है। इसकी कमर पर धब्बों के बजाय स्याह धारियाँ होती हैं। धब्बे भी गोल होने की बजाय मुरब्बा शक्ल रखते हैं। 1926 में जब माहिरीन ने पहली बार इसे देखा तो शाह चीते को अलहदा किस्म समझे।
لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے شاہ چیتے کو مختلف قسم کی کھال ملتی ہے، ورنہ یہ افریقی چیتے جیسے ہی ہوتا ہے شاہ چیتے بہت کم ملتے ہیں۔ ایشیائی چیتا یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 1 صدی قبل بلوچستان اور سندھ کے جنگلوں میں چیتے پائے جاتے تھے، لیکن جب انسانوں نے جنگل کاٹ کر کھیت، گھر اور کارخانے بنا لیے تو چیتے رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ آج کبھی کبھار بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کوئی چیتا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں ملنے والا چیتا ایشیائی چیتا کہلاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ سعودی عرب سے لے کر افغانستان اور بھارت تک ملتا تھا، خصوصاً برصغیر پاک ہندو کے جنگلوں میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی، لیکن آج صرف ایران کے جنگلوں میں 60 سے 100 ایشیائی چیتے بستے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیائی چیتا شکل و صورت، عادات، چال ڈھال میں افریقی چیتے سے ملتا جلتا ہے؟ تاہم معمولی سا فرق یہ ہے کہ ایشیائی چیتے کی دم کے سرے پر بالوں کے گچھے کا رنگ سفید نہیں سیاہ ہوتا ہے۔ بھارت میں آخری چیتا بہت عرصہ پہلے دیکھا گیا تھا، اس کے بعد کسی بھارتی جنگل میں چیتا نہیں دیکھا گیا۔ اب بھارتی حکومت افریقہ سے چیتے لا کر اپنے جنگلوں میں چھوڑ رہی ہے تاکہ یہ خوبصورت جانور انہی جنگلوں کی دلکشی بڑھا سکے۔ صحرا کا باسی مغربی افریقہ کے ممالک میں ملنے والا افریقی چیتا سہارا چیتا بھی کہلاتا ہے۔ یہ صرف الجزائر، نائجیریا، بینن اور برکینا فاسو کے صحرائی علاقوں میں ملتا ہے۔ یہ کئی باتوں میں دیگر چیتوں سے مختلف ہے، اگرچہ عادات، تیز رفتاری، جسامت میں دوسرے چیتوں جیسا ہی ہے۔ سہارا چیتے کی پہلی خاص یہ ہے کہ اس کی کھال کا رنگ تقریباً سفید ہوتا ہے، بس ٹانگوں کے بال کچھ ہلکے بھورے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر دھبے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ سیاہ دھاریاں ملتی ہے جو چیتے کی پہچان ہے۔ مغربی افریقہ کے صحرائی علاقوں میں صرف 250 سہارا چیتے رہ گئے ہیں۔ رنگ برنگے چیتے کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، مثلاً سفید، سیاہ، نیلے، سرخ اور خاکستری، لیکن یہ کبھی کبھار ہی ملتے ہیں۔ ہندوستان کے مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنے حالات زندگی تذکرہ جہانگیری میں ایک سفید چیتا دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں سے تعلقات، چیتے کو اگر محبت ملے تو وہ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے، اس لیے چیتے کو پالنا سدھانا دیگر بڑی بلیوں کی نسبت آسان ہے۔ سب سے پہلے 2000 سال قبل قدیم مصریوں نے چیتے پالے، انہیں شکار کرنے کی تربیت دی۔ بعد میں بادشاہ اور عمرہ اس کا شکار سے لطف اندوز ہوتے۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہ ملے ہیں جو سدھائے گئے چیتوں کی مدد سے شکار کھیلتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور مغل شہنشاہ اکبر اعظم ہیں۔ عظیم حکمران ٹیپو سلطان کو بھی چیتا بہت پسند تھا۔ وہ اس جانور کی نفاست پسندی، شان و شوکت، قوت اور چستی سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے بھی 16 چیتے پالے ہوئے تھے۔ زمانہ قدیم میں بادشاہ اور عمرہ اپنے محلات میں چیتے کی کھال شوق سے دیوار پر سجاتے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ انہوں نے 1000 کے قریب چیتے پالے ہوئے ہیں۔ چیتے کی ایک قسم ایشیائی چیتا صرف ایران میں پائی جاتی ہے، بدقسمتی ان کی تعداد صرف 110 کے قریب ہے۔ یہ چیتا افریقہ میں ملنے والے چیتوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ حکومت ایران اور آسٹریلیا کے ماہرین حیوانات کی مدد سے ان کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ چیتے کی یہ قسم ختم ہونے سے بچ جائے۔ چیتا تیز رفتاری، پھرتی اور چلاکی میں چیتے کا مقابلہ کوئی ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیتے کو اس کے ماحول کے مطابق بنایا ہے۔ چیتا جنگل کے ماحول کا خاص حصہ ہے، یہ بغیر کسی وجہ سے انسان پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ بڑھتی ہوئی آبادی نے اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے یہاں ملنے والا چیتا بھی اب بہت کمیاب ہے۔ ہماری حکومت کو اب اس کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ جی ہاں، یہ تھا چیتا جس کی رفتار بہت تیز ہے، دنیا حیوانات کا کامیاب شکاری۔ چیتا دھاڑتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، چیتا۔